تقرب، یہ علم جو ہے، یاد رکھیے، یہ علم جو ہے یہ تقرب اور تعلق سے اور ادب سے ملتا ہے۔ علم کے لیے یہ تین چیزیں یاد رکھنا، تقرب، تعلق اور صحبت، اس سے علم ملے گا، اس کے بغیر علم نہیں ملے گا۔ آپ بھلا ڈکشنریاں پڑھ لیں، آپ بھلا جو لائبریریاں بھر دیں کتابوں کی اور پڑھتے رہیں، سمجھ نہیں آئے گی، اوپر سے گزر جائے گی میرے دوستو۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے علم کو اللہ سے منسوب کیا، اور نبیوں اور رسولوں کو علم اللہ نے دیا، اور میرے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کو علم اللہ نے دیا۔ پھر آپ نے اس علم کو بانٹا، صحبت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے لیا۔ پھر اس علم کے اندر سب سے زیادہ علم جو ہے وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ملا۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا کا صحرا آپ کو پہنا دیا گیا۔ آپ دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ کون ہیں، کہاں ہیں، کس جگہ پہ ہیں، کہاں ان کا ڈیرہ ہے، کن کا تعلق اس آیت کریمہ کے تحت ہوتے ہوئے مولا کائنات کے ساتھ ہے۔ اور علم حقیقی کے وہ سپوت جو ہیں، وہ روشن و درخشاں ستارے جو ہیں، جنہوں نے فیض علم باطنی مولا کائنات سے حاصل کیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے واقفیت حاصل کی، پھر اللہ کی توحید کا علم ان کو مل گیا۔ تو میرے دوستو، علم جو ہے، جو علم ہے، یہ جامع علم طالب علم کے لیے ایک ایسے سفر کی راہ ہے کہ جس سفر پہ بندہ چل پڑے اور اس کی مصیبتوں کو برداشت کر لے، اس کی تنگیوں کو برداشت کر لے، اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو توڑ دے، اور کسی باطل کو نہ سنے، کسی جھوٹے پہ دھیان نہ رکھے، راہ پہ چل پڑے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو علم حقیقی عطا کرتا ہے۔ قائم اور دائم رہے، سچا اور پکا رہے، تین چیزیں میں نے جو آپ کو بتائی ہیں، اس کے مطابق اس کا تقرب اور اس کا تعلق اور اس کی صحبت جو ہے نسبت کے ساتھ قائم رہے، تو پھر علم حقیقی کو وہ سمجھتا ہے کہ علم حقیقی کیا ہے۔ اور علم دو طرح کے، یاد رکھیے گا، جو اس علم کی، جس علم کی میں بات کر رہا ہوں، علم دو طرح کے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جس کی روایت حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العلم علمان میں علم، العلم علمان علم فی القلب فذالک العلم النافع وعلمہ علی اللسان فذاک حجۃ، کہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کے علم دیے۔ نمبر ایک علم وہ جو دل میں ہے، یہ علم نافع ہے۔ علم نافع کی تفصیل بہت زیادہ ہے، میں مختصر بتاؤں گا، کیونکہ ابھی تھوڑا سا مشکل موضوع ہوگا، بعد میں آپ کو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ نمبر ایک، علم جو دل میں ہے، اس کو علم نافع کہتے ہیں۔ دوسرا علم جو زبان پہ ہے، یہ انسان پر اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کی زبان جاری ہے۔ علم نافع دل میں جو ہے، یہ زبان کسی کسی کی جاری ہے، اس بات کو یہاں سمجھنا ہے۔ علم نافع جو اصل خزانہ علم ہے، وہ مومن کے دل میں پڑا ہے۔ اب زبان پہ توحید جاری ہو گئی، اللہ اللہ جاری ہو گئی، کلمہ جاری ہو گیا، قرآن پڑھتا ہے، یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے اسے گونگا نہیں بنایا۔ یہ احسان ہے اللہ کا کہ اس گوشت کی زبان کو اللہ نے چلا دیا، روانی دے دی، تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ زبان کا علم اللہ نے لا الہ الا اللہ کا دے دیا، اور جب تک اس کے دل کی زبان جاری نہیں ہوگی، اس کے پاس علم نافع نہیں ہوگا، زبان سے پڑھنے والے کلمے کی
تعریف کو نہیں سمجھ سکے گا۔ اتنا تو پتہ چل جائے گا اللہ ہے، لیکن اس اللہ کے آثار، اس اللہ کی نشانیاں، اس اللہ کی معرفت، اس اللہ کی توحید کو کما حق کا وہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو پھر اسے علم نافع حاصل کرنے کے لیے، اس دل والا علم حاصل کرنے کے لیے کسی اہل دل کے پاس جانا پڑے گا کہ ہاں حضور والا، میں علم نافع کے لیے آیا ہوں، جو میری زبان پہ جاری ہوتا ہے، یہ میرے دل میں اتر نہیں رہا، زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں باطن کے اندر اتنا کھوکھلا ہوں، اتنا میرے باطن میں اندھیرا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ان دو علوم میں سے علم نافع پہ جب تک بندہ فائز نہیں ہوگا، اس سے گناہ ہوتے رہیں گے، بدنگاہی ہوتی رہے گی، جھوٹ بولتا رہے گا، غیبت کرتا رہے گا، زنا کرتا رہے گا، حق کو نہیں پہچانے گا، کیونکہ صرف اس کے زبان کے اوپر ابھی بات آئی ہے، اور جب اس کے دل کے اندر آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ کمال درجہ کی اسے ترقی ملے گی۔ میرے آقا نے فرمایا دوسرا علم جو زبان پر ہے، یہ انسان پر اللہ کی محبت ہے۔ تو اب اس حدیث مبارک کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، زبانی علم کو انسان کے خلاف اللہ کی حجت قرار دیا گیا ہے، تاکہ کم از کم وہ زبان سے تو اللہ کا ذکر کرے۔ یہ وہ جو آثار ہیں جو انسان کو ورغلاتے ہیں اور اسے گناہوں کی طرف دھکیلتے ہیں، اس کی زبان اس کا رد کرتی رہے۔ لوگ اس کے سامنے حق کے خلاف بولیں، زبان کے نہیں تو جھوٹا ہے، لوگ اس کے سامنے اسلام کے خلاف بولیں، اس کی زبان جو ہے یہ حملے کر کے اس کے روکے، اس ظالم اور ظلم کرنے والے کو روکے، تاکہ یہ زبان اللہ کی طرف سے اس کی حجت بن جائے۔ اگر اسے باطنی مواقع نہیں ملے، وہ صحبت نہیں ملی، تو کم از کم اس کے زبان کا حق بیان کرنا، اس کے زبان کا حق کے لیے ڈٹ جانا، اس کی زبان کا باطل کے سامنے کھڑے ہو جانا، اور اس کی زبان کا اللہ اور اللہ والوں کی حمد و تعریف کے لیے جاری ہو جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے لیے جاری ہو جانا، یہ حجت قرار دیا گیا ہے۔ اور قلبی علم کو علم نافع قرار دیا گیا ہے، اور یہی علم در اصل علم باطن، علم لدنی، علم تصوف، علم روحانیت کہلاتا ہے۔ یہ چار چیزوں کے اوپر محیط باطنی علم جو ہے، علم باطن، علم لدنی، علم تصوف، علم روحانیت کہلاتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ لکھا، علم مومن کے دل میں وہ نور ہے، علم مومن کے دل میں وہ نور ہے جو مشکات نبوت کی مصابیح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، افعال، احوال سے حاصل ہوتا ہے، اقوال، افعال اور احوال سے حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنے سلسلے کی نسبت سے کڑی در کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جانتا ہے، پھر افعال کو جانتا ہے، پھر احوال کو جانتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ کی ذات، صفات، افعال و احکام کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ پھر وہ علم لدنی لینے والا علم جو ہے اس طرح حاصل کرتا ہے کہ وہ پھر اپنے مرشد کے ذریعے، کامل و اکمل انسان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی معرفت کو حاصل کرتا ہے، اور پھر اس طرح سے وہ علم توحید کی طرف جاتا ہے، علم تصوف کی طرف جاتا ہے، علم باطن کی طرف جاتا ہے، اور علم اس حقیقی علم کی طرف جاتا ہے۔ اگر یہ علم کسی انسان کے واسطے سے حاصل ہو تو کسبی علم کہلاتا ہے، اگر بغیر واسطے کے حاصل ہو تو اسے علم لدنی کہا جاتا ہے، جو رسولوں کو علم دیا جاتا ہے۔ اور وہ علم جب مومن کے دل کے اندر منتقل ہوتا ہے، وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، ساتھ کئی لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ اس باطنی علم کے لیے ظاہر کی اصلاحی ضرورت ہے۔ جب یہ اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر جا کے وہ انسان حق کو پہچانتا ہے، باطل کو پہچانتا ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، جس نے فقہ حاصل کی اور تصوف نہ پڑھا اس نے فسق کیا، اور جس نے صرف تصوف پڑھا اور فقہ حاصل نہ کی وہ زندیق ہوا، اور جس نے ان دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہوا۔ اب اس روشنی میں اس اقوال کی روشنی میں دیکھیں، آج تو ہر کوئی عالم بن گیا، آج ہر کوئی حکیم بن گیا،
نسخے 4 پڑھے، لوگوں کو حکمت کی باتیں بتائیں اور قرآن سے چیزیں فارورڈ کر دیں، سوشل میڈیا کی چیزیں آگے فارورڈ کر دی، کیونکہ فقہ کے اندر بھی اس کو علم کی ضرورت ہے، تصوف میں بھی اس کو علم کی ضرورت ہے، کتاب کی بھی ضرورت ہے اور کتاب کو پڑھانے والے کی بھی ضرورت ہے۔ جب تک یہ ساری چیزیں لوازمات پورے نہیں ہوں گے، اللہ کی محبت کو ہم کیسے لیں گے، اللہ کی صحبت کو ہم کیسے لیں گے؟ اور عمل والا علم نافع ہے۔ اگر ایک شخص علم حاصل کر لیتا ہے، کتابیں پڑھ لیتا ہے، عالم بن جاتا ہے، لیکن عمل نہیں، اس کی زندگی میں عمل نہیں آیا، تو پھر وہ اسے فائدہ نہیں دے گا، اسے بالکل وہ علم جو ہے کچھ نفع نہیں دے گا۔ سیدی غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شباز لامکانی، الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی میرے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ علم عمل کے لیے بنایا گیا ہے، علم عمل کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ ہم اس نسبت سے ہیں جس نسبت کے درخشاں ستارے میرے غوث اعظم ہیں، ہم اس گھاٹی سے پانی پی رہے ہیں جس کے وارثان، جس کے وارث اہل بیت ہیں۔ آپ نے بندوں کا تزکیہ نفس کیا، یہ نہیں ہے کہ ہم صرف یا غوث اعظم دستگیر کہیں اور عمل نہ کریں۔ سنیں، آپ کا اقتباس بیان کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں علم عمل کے لیے بنایا گیا، نہ محض یاد کرنے کے لیے کہ جی کتابیں ہیں، علم ہے، بس آیا۔ آج کے دور پہ بڑی یہ آپ کا فٹ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ایک دینی چیز دیکھی، سوچی نہیں یہ آیت کس لیے نازل ہوئی تھی، اس کا مقصد کیا ہے، آیا یہاں اس کو فارورڈ کرنا ضروری ہے یا نہیں، اس کو ایک دم آگے بھیج دیا۔ اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، عمل نہیں ہے۔ علم عمل کے بغیر ادھورا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، محض یاد کرنے کے لیے اور مخلوق کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ خود علم سیکھ اور اس عمل اور پھر اس پر عمل کر، پھر دوسروں کو سکھا۔ اب میرے غوث فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ علم کو سیکھ، پہلے علم کو سیکھ، علم باطن کو بھی، علم ظاہر کو بھی، علم زبان کو بھی، علم قلب کو بھی، پہلے سیکھ، پہلے تمہیں سیکھنا پڑے گا۔ سیکھے بغیر معلم بن گیا، سیکھے بغیر کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں دین کی باتیں سکھاؤں، سیکھے بغیر تجھے اور سیکھے بغیر اگر تو چیرا دے گا تو پھر جو ہے بندہ مار دے گا۔ اگر تو سرجن ہوگا، MBBS کی ہوگی، صحیح طرح کی مار کھائی ہوگی، ایک زندہ انسان کو بے ہوش کر کے اس کے دل کا آپریشن کر دے گا اور ٹانکے لگا دے گا اور وہ ہوش میں آ جائے گا۔ اس سے کئی گنا زیادہ ایسا شخص جس نے علم نہیں پڑھا اور علم کی بات کرتا ہے، وہ یہ ڈاکٹر، جاہل ڈاکٹر اگر ہوگا ایک بندے کی موت ہوگی، لیکن جاہل علم کی بات کرنے والا کئیوں کو ایمان کو لوٹ لے گا، کئیوں کو ورغلا دے گا۔ جو اس کی بات میں آ گیا اور اس کے اوپر چل پڑا تو پھر وہ راستہ بھول جائے گا۔ میرے غوث فرماتے ہیں تو پہلے علم کو سیکھ، پھر دوسروں کو سکھا۔ جب تو علم پڑھے گا، پھر اس پر عمل کرے گا تو علم تیری طرف سے کلام کرے گا، زبان تیری ہلے گی، لیکن تیرے دل کے اندر کی زبان جو ہے، جو باطنی علم لدنی حاصل کر چکی ہے، وہ کلام کرے گی مخلوق سے۔ اگرچہ تو خاموش رہے گا اور عمل کی زبان سے زیادہ کلام کر، عمل کی زبان سے بات کر۔ تو صرف ظاہری زبان سے بات کرتا ہے، تو عمل کی زبان سے زیادہ بات کر، تو دل کی زبان سے زیادہ بات کر، تو اس چھپی ہوئی زبان کو جو اللہ نے خواص کے لیے رکھی ہوئی ہے اس زبان سے لوگوں سے بات کر، جیسا کہ علم کی زبان سے کلام کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض اہل علم نے فرمایا جس کا دیکھنا تجھے نفع نہ دے اس کا واعظ تجھے نفع نہیں دے گا، اور جس کا واعظ تجھے نفع دے، جس کی مجلس تجھے نفع دے، جس کی مجلس تجھے اللہ کی یاد کی طرف لگا دے، تو پھر دیکھ لینا کہ تو بہت کامل بن جائے گا۔ لیکن اس کے لیے بھی تجھے باطنی نگاہ کی ضرورت ہے کہ بہت سے ایسے جو گناہ کرتے ہیں، مجلس اہل اللہ میں آتے ہیں، ان کا دل نہیں لگتا یا ان کا خیال کہیں بٹا رہتا ہے، تو یہاں پر بھی دشمن کا حملہ ہے، شیطان کا حملہ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ضرورت ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت کیسے ملے گی؟ وارثان علم نبوت کی مجلس و صحبت سے دوری کیوں ہے؟ صلحاء کی صحبت اختیار کرنا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟
صحبت صلحاء کی فضیلت کیا ہے اور معیار محبت کیا ہے، معیار مرشد کیا ہے، معیار مرید کیا ہے، انشاءاللہ اگلے موضوع میں ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی محبت کے آداب سکھائے، وہ علم دے جس سے اللہ کی محبت ملے، اللہ کی معرفت ملے، اللہ عمل کی زندگی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔